وہ کافر جس تک اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، جس تک خدا کا دین پہنچا ہی نہیں۔ آسٹریلیا میں بچے پیدا ہوئے، 13 سال 15 سال کا تھا، مر گیا، لڑکا ہو یا لڑکی، اسے اسلام کی کوئی خبر پہنچی نہیں، کوئی دعوت نہیں اس تک پہنچی۔ اسی طرح چائنا میں، اسی طرح قدیم زمانوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اعزا جن تک دین کی دعوت پہنچی نہیں اور پہلے ہی انتقال کر گئے، یہ سب لوگ فترت کے زمانے کے جو تھے، فترت کا مطلب دو نبیوں کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے، علیہ السلام پہلے نبی کی نبوت کی تعلیمات خلط ملط ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور دوسرے نبی علیہ السلام وہ تشریف نہیں لائے ہوتے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دور میں بھی آسٹریلیا میں، جاپان، چین میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ہیں جن تک اسلام کا پیغام ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا، انگلش میں پہنچا۔ وہ چائنیز جانتا ہے، چائنیز میں سے اسلام کا پیغام ملا، اور وہ انگریز ہے، گورا ہے، یہ سب کے سب لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ اہل سنہ کا فیصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں انہیں جہنم کی سزا کیوں ہوگی؟ اللہ جانتا ہے کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا، وہ چاہے 20ویں صدی میں تھے تو چاہے 30ویں صدی میں تھے، جس تک خدا کا پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا اور نہ اس سے دعوت ملی ہے، اس انسان کے لیے جہنم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح خیال میں رکھنا چاہیے کہ کافر جسے ہم کہتے ہیں نا، کافر شریعت کی اصطلاح میں وہ آدمی ہے جس تک پیغام پہنچا، دعوت پہنچی اور پھر اس سے انکار کیا۔ جس تک دعوت پہنچی نہیں، کہنے میں وہ کافر ہے کہ اللہ کا منکر ہے یا اللہ کے ساتھ وہ شرک بھی کرتا ہے، فرض کر لو والعیاذ باللہ، لیکن اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اس انسان تک، تو یہاں پہنچ کے مشرک اور کافر کے احکامات واضح ہوتے ہیں۔ اور اہل سنہ کہتے ہیں کہ جس کا پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا وہ معذور ہے، اللہ کم سے کم اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا، حقوق العباد کی سزا اسے ملے گی۔ پھر کیا کرے گا؟ امت کے لوگوں کی آراء ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے انہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا، بس ختم ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان رکھے گا اعراف میں، کچھ کا خیال ہے کہ اہل جنت کے وہ خادم ہوں گے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ہی بھیج دے گا فضل و کرم فرما کے۔ یہ سب آراء ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، شاہ عبدالعزیز صاحب جو ان کے فرزند ارجمند تھے رحمہم اللہ، ان سب نے اپنی کتابوں پر اس مسئلے سے پہ تفصیل سے بات کی ہے، اور حضرت نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بحث سمیٹ دی ہے، بہت عمدہ بحث کی ہے، اور انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کافر تک پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا، اللہ کے ہاں وہ جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اس میں امت کی مختلف آراء ہیں۔ اس لیے جس چیز کا نام عقیدہ ہے وہ گرہ باندھنا ہے، وہ پکی بات کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آغاز میں فرمایا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کی توحید کا، اس کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بڑی چیز جو بتائی وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے ساتھ وفا ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔